أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 83، رکوع نمبر 10، پارہ نمبر 1. ترجمہ: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، وذی القربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے لیے اچھی باتیں کرتے رہنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پھر چند لوگوں کے علاوہ تم منہ پھیر کر بیٹھے. جی، جس طرح کہ آپ نے الحمدللہ اس سے پہلے سماعت فرما لیا ہے کہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے تقریباً سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 5 سے شروع ہوا اور رکوع نمبر 15 تک یہ واقعہ جاتا ہے، انہی کا ہی ذکر ہوتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے چند باتوں کے وعدے لیے، ان کو بیان کیا جاتا ہے. بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ اولاد یعقوب کو، جیسے کہ میں آپ اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے تقریباً رکوع نمبر 5 میں آپ سماعت فرما چکے ہیں. آگے لفظ ہے لا تعبدون الا اللہ، جو بنی اسرائیل سے رب العالمین نے وعدے لیے، ان میں سے جو پہلی چیز ہے لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. اب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، یہاں ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں سیدھا اس کو دوسرے کو سجدہ کیا جائے، ایک تو یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کی صفات کے تقاضوں میں اس کی عبادت کسی کو شامل نہ کرنا. یعنی اس کی صفات میں یا صفات کے تقاضوں میں، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہ کسی اور میں شریک نہ ٹھہرانا. یہ بھی ہے اس میں زمرے میں آتا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں. اس نے ہمیں زندگی دی اور پھر اس زندگی کی تمام ضروریات اس نے ہمیں مہیا کی ہیں. اب ان احسانات کے عوض، ان احسانات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر لازم کی ہیں جو عبادات ہم عبادات اس کی کرتے ہیں، ہم پر لازم آتی ہیں، انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے. اس کا شکر ادا کرنے کے لیے انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وبالوالدین احسانا، حقوق اللہ کے بعد وبالوالدین احسانا کا ذکر کیا، کہ سب سے پہلا جو ذکر کیا وہ حقوق اللہ ہے، اور حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا ذکر کیا. اور حقوق جمع ہے حق کی اور عباد جمع ہے عبد کی، تو مطلب یہ ہوا بندوں کے حقوق. تو بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا جو حق رب العالمین نے ذکر کیا وہ ہے والدین کا. وبالوالدین احسانا، کہ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون شخص ہلاک ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے والدین بڑھاپے میں دونوں یا ایک اس کے پاس ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، فرمایا وہ شخص ہلاک ہو گیا. اور اسی طرح ان کے سامنے جیسے سو بنی اسرائیل ہے، وہاں رب العالمین نے فرمایا کہ والدین کے سامنے نرمی سے گفتگو کرو، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان دونوں کے لیے
آرام سے گفتگو کرو، سختی کے ساتھ بھی ان کے سامنے پیش نہیں آنا۔ اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانے کی مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین رب العالمین کے بعد اگر سب سے زیادہ حقوق العباد میں کسی کا حق ہے تو والدین کا ہے، اور اس کے بعد ابھی بہت ساری اس کی تشریح ہے، تو اتنا ہی سمجھیے گا کہ رب العالمین کے بعد جو حق ہے میں نے بتا دیا، وہ والدین کا حق ہے۔ اس کے بعد وبالوالدین احسانا، لفظ احسان آیا ہے، ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے عدل اور احسان کا۔ اور ایک اور جگہ قرآن نے کہا سورہ شورى کے اندر کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان کیا کروں؟ انصاف کروں۔ تو یہاں سب سے پہلے بات عدل کی ہو رہی تھی کہ لفظ عدل اور احسان کیا ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ نے عدل کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کے صحیح موقع محل میں رکھنا، یہ عدل ہے۔ اور عدل کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اعتدال۔ یہ اعتدال جو ہے یہ عدل ہی سے نکلا ہے، اور اس کے لغوی معنی بھی ہوتے ہیں میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ عدل کا یوں سمجھیں، یہ عدل کا یہ وسیع تر مفہوم ہے، یہ بہت بڑا اس کا مفہوم ہے۔ اگر اس پہ وضاحت کرنا چاہوں ہر ایک چیز پر، مثلا قرآن کریم ہے، ہم اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ والدین کے ساتھ عدل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جیسے سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر تقریباً 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، کوئی مالدار ہو یا محتاج ہو، تمہاری خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو، یعنی صحیح طور پہ۔ یہ مطلب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا کہا کہ عدل کے بارے میں آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ ایک مخزومی، یہ ایک قبیلہ تھا، اس کی مخزومی فاطمہ اس کا نام تھا، تو وہ اس ایک عورت نے چوری کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا گیا تو آپ نے اس موقع پر یہ بات فرمائی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے سفارش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ پہلے قومی بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ بڑوں کے لیے اور تھا، چھوٹوں کے لیے اور قانون کر دیا کرتے تھے۔ اور اپنی بیٹی کے متعلق جو بات کر رہا تھا وہ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے فاطمہ، یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، میں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں محمد، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں۔ یعنی انصاف کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور اس طرح بے شمار واقعات ہیں۔ تو اس طرح انفرادی طور پہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے، اجتماعی طور پہ انصاف کیا جائے۔ اور اگر انسان، یہاں ایک اور بات کرتا چلوں کہ میاں بیوی، اگر انسان دو بیویوں کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو کرنی چاہیے۔ آج کل کے دور کے اندر تو عورتوں کی رشوت زیادہ ہو گئی ہے، کہتے ہیں کہ مرد حضرات اس وقت جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ 48 ہیں، 48%، اور جو بچیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ 54% ہیں۔ تو اس اعتبار سے 52 ہے یا 54 ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عورتوں کو تو زیادہ شادی کرنی چاہیے۔ اور قرآن نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک کافی ہے، اگر یہ تمہیں خوف نہ ہو تو پھر آپ 2 شادیاں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ناپ تول کے اندر انصاف کرنا، خرید و فروخت میں اب انسان ہے کہ اگر آدمی کسی تاجر سے آپ پوچھ لیں کہ وہ رزق کون دیتا ہے، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ، اور پھر وہی آدمی نیچے ناپ تول میں کمی کر رہا ہوتا ہے۔
جبکہ اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنی دکان بند نہیں کرتا، کاروبار بند نہیں کرتا، کیوں؟ کہ جو کسٹمر ہیں، گاہک ہیں، وہ ڈسٹرب نہ ہو، وہ ختم نہ ہو جائے، مجھے نقصان نہ ہو جائے، اتنی دیر میں کچھ اور پیسے کما لوں گا۔ جب کہ اس سے پوچھا جائے بھائی تمہیں رزق کون دیتا ہے، وہ فوراً کہے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، اس نے وہ پوچھے کہ بھائی میں کسی سرجن کے پاس جاتا ہوں تو میں نے آپریشن کروانا ہے، تو اس کو یقین ہوگا، اس کو بتایا جائے کہ یہ سرجن ہے تو وہ اسی کے پاس جائے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے کوئی اور آپریشن نہیں کر سکتا، کوئی اور آدمی کوئی اور آدمی یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا جو سرجن دے سکتا ہے۔ اب اس کو اس بات کا یقین ہے، یہی یقین ہم نے دل کے اندر بٹھانا ہوگا کہ اللہ کر سکتے ہیں، اور رب کا حکم ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ احسانہ، جو قرآن میں لفظ ذکر کیا وبالوالدین احسانہ، اور سورۃ البقرہ میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ احسان کا مادہ جو ہے یہ حسن سے ہے، اس کا لغوی مفہوم ہوتا ہے کہ خوبصورت بنا دینا، نیکی اور بھلائی کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، یہ سب احسان ہے۔ اور حدیث جبرائیل میں ہے، جیسے احسان کی وہاں تعریف بھی یہی کی ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانک یراک، اگر آپ اسے نہیں دیکھ رہے کہ فانک یراک، بے شک وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور میں ان دونوں کو ملا کے ایک نا اس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ عدل سے مراد کسی کا پورا پورا حق دینا، لیکن احسان یہ ہے کہ دوسرے کے حق کو اس سے زیادہ دیا جائے، اپنا خود حق کم کیا جائے اور دوسرے کو زیادہ دیا جائے، یہ احسان ہے۔ اپنا اس کے 10 روپے بنتے تھے اور دوسرے کے 9 روپے بنتے تھے، یہ 8 لے لے اور اس کو 10 روپے دے دے، یہ احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر احسان کر کے اس کو جتلایا جائے، اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کہہ کر کے الٹی کر کے اس کو خود چاٹا جائے، اور اس کی احسان کر کے جب جتلاتا ہے تو ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا احسان کر کے جتلانے سے ہمیشہ کے لیے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو آیت رہتی ہے اس کی تشریح کل کروں گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔